تو اس کے بعد جو ہے ہماری سوشل جو ہوتی ہے ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم کم از کم کچھ اچھا نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، تو کسی کو اپنی بات سے یا اپنے کسی بھی عمل کی وجہ سے کسی کو دکھ فیل نہ کرائیں. یہ ہمارا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، یا پھر ہماری جو ہے نا معاشرتی ذمہ داری ہے، اور یہ ہم سب پہ لاگو ہوتی ہے. اور میرے خیال میں جو ہے نا اچھے طریقے سے بات کر لینا، کسی کی بات سن لینا، ٹھیک ہے، یہ بھی اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے تو کسی کی بات تمیز کے ساتھ ہم سن ہی لیں تو بھی بڑی جو ہے نا ہماری طرف سے ایک تھوڑی سی ایفرٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سے کوئی بندہ بات کرنے آتا ہے تو وہ بڑی ہمت جمع کر کے جو ہے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو اور حد الامکان کوشش کریں ہم کہ اگلے کی بات سن کے کوئی حل نکالیں اس کے مسئلے کا. ادروائز جو ہے کم از کم آپ بات سن کے کسی کو بتا ہی دیں کہ فلاں بندہ تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، یا پھر کسی کو آپ ریفر کر سکتے ہیں تو اس بندے کو کسی کی سفارش کر دیں. سفارش صرف یہ نہیں ہوتی کہ جی آپ جاب کے لیے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، کسی اور کی سیٹ مار کے آپ جو ہے نا سیٹ لینا کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتی ہے سفارش. سفارش میرا مطلب ہے کہ ایک پازیٹیو وے میں، کہ اگر کسی کا مسئلہ حل اگر کر سکیں، فار ایگزامپل کسی اور بندے کو آپ کہہ سکیں کہ جی یہ بندہ آپ کے پاس کام کے لیے آ رہا ہے تو اس کا کام یہ کر دینا. ٹھیک ہے، اس میں مطلب کسی کا حق مارنا نہیں آتا، لیکن کسی کو اگر اگلے کو سہولت دینا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ہم نے کہ سہولت کیسے دینی ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سہولتیں پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی پاک کا بھی فرمان ہے. ٹھیک ہے، تو سہولت ہم دوسروں کے لیے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دوسروں کو سہولت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے خود ہی آسان کرتے جاتے ہیں. کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے مجھے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنا لمبا چوڑا، کیونکہ ہمارے دین نے سب کچھ بتا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا قرآن بتاتا ہے، قرآن کی تفصیل پڑھیں تو ٹھیک ہے، ہمارے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے کہ ہم نے ان کی اگر زندگی کے بارے میں پڑھیں تو ان کی زندگی کے واقعات پڑھیں. ہمارے دوسرے نبی جو ہیں نبی انبیاء علیہ السلام، ان کی زندگی کے واقعات پڑھیں. سب میں ایک سبق ملتا ہے کہ تحمل مزاجی، ایک رب کا فرمان مانیں اور رب کو رب مانیں اور اپنے خود کو رب نہ مانیں ہم. ٹھیک ہے، اور ہر وقت رب سے ڈریں. ٹھیک ہے، ہر چیز میں، ہر معاملے میں. ٹھیک ہے، تو یہی چیزیں ہیں. اور کمزور کا خیال رکھیں، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس کو مجبور کو جو ہے سہولت مہیا کریں کسی طریقے سے، تھوڑے سے تھوڑے وے میں ہی، چاہے آپ جتنا کر سکیں وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہماری چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ملک اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، نہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے، صرف نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور نمازیں بھی صرف اس لیے فرض کی گئی ہیں کہ شاید اس لیے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہمارا کوئی رب مطلب ہم خود نہیں ہے رب، ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہیں. ٹھیک ہے، جن کے آگے، اور یا پھر اس لیے کہ ہماری کسی اور کے سامنے نہیں بول سکتے، نہیں دعا کر سکتے، کسی سے مانگ نہیں سکتے، تو دن میں 5 دفعہ 5 ٹائم تو رب خود انتظار کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، ان کے آگے سجدے میں جھکیں، ان کے سامنے کھڑے ہوں قیام میں، ان کے سامنے رکوع کریں، ان کے سامنے سجدہ کریں. ٹھیک ہے، ان کے سامنے قعدہ میں بیٹھیں اور پھر دعا کریں، سلام پھیر کے اپنے فرشتوں کو جو ہے نا اپنی حاضری لگوا کے نماز کی. اس کے بعد رب کے آگے ہاتھ اٹھا کے ہم دعا کریں، جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ رب کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور رب ہی سب وسیلے بناتے ہیں، رب تعالیٰ،
اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہم خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم اپنا ہاتھ تک نہیں ہلا سکتے, آنکھ تک نہیں جھپک سکتے, سانس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, اگر رب کی مرضی نہ ہو تو. ٹھیک ہے, تو یہ سب رب کی مرضی سے ہی چل رہی ہیں سب چیزیں. ٹھیک ہے, یہ صحت بھی ہے تو رب کی مرضی سے ہی ہے. بیماری آتی ہے تو تب یاد آتا ہوگا کہ یہ ہم سسٹم نہیں چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رب چلا رہا ہے. دوائیاں بھی ہر بندے کو صحیح نہیں کر سکتی. کسی کو اگر کسی دوائی سے بھی آرام آ جاتا ہے تو وہ بھی رب کی مرضی سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, اور کئی لوگوں کو نہیں آتا تو یہ بھی, اس میں بھی شاید رب کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن نہیں, مطلب میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا علاج نہ کروائیں یا ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آپ یہ سب اپنا خیال رکھنا, اپنے جسم کا خیال رکھنا, اپنی صحت کا خیال رکھنا, یہ بھی ہمارا فرض ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت دی ہے تو ہمیں اس کو, اپنے آپ کو ہیلدی بھی رکھنا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, اپنا خود اچھا پہننا ہے, کھانا ہے, اپنے مطلب مینٹل اینڈ فزیکل صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اپنے اوپر بھی حق ہے. ٹھیک ہے, لیکن باقی ساری باتیں یہ کہ اس سے ہٹ کے ہیں کہ ہمارا حق ہم پہ ہے, لیکن دوسری مخلوق کا بھی اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم انہیں تنگ نہ کریں, اگر ہم سب اپنے اپنے جگہ پہ صحیح ہیں تو. ٹھیک ہے, اور بس یہی باتیں ہیں. آپ سب کو بھی مجھ سے زیادہ پتہ ہوں گی. بس ایک دوسرے کو یاد کرانی ہوتی ہیں, اور اس کا حل یہی ہوتا ہے بہترین. کیونکہ کوئی کسی کی باتیں سن کے نہیں کوئی بھی عمل کرتا. ہمیں خود کر کے اپنی زندگی میں یہ چیزیں لا کے ان پہ عمل پیرا ہو کر پھر ہی جو ہے دوسروں پہ یہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ باتیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم خود ان پہ عمل پیرا ہوں گے تو جو ہے, اور اگر ہم کب عمل پیرا ہوں گے, ہم صرف اتنا سوچ لیں, کوئی بھی نیکی کرنا جو ہے نا مشکل لگتا ہے تو ہم صرف اتنا سوچ لیں کہ ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے, اور اس کا صلہ بھی ہمیں کسی اور نے نہیں دینا. صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, نہ ہمارے کوئی بھی ہمیں نہیں صلہ دے سکتا, کوئی ہمارا کلوز سے کلوز رشتہ بھی نہیں دے سکتا. کیونکہ ہر انسان کی اپنی جو ہے نا اپنی جو ہے اس کا طریقہ کار ہے, یا اس پہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اور کام ہو. ہمیں صلہ کسی اور کس نے دینا ہے, نہ ہمیں کسی بندے نے, انسان نے صلہ دینا ہوتا ہے. تو کسی نے کیا کہا ہے, کچھ بھی کہا ہے, سب باتیں ایک سائڈ پہ کر کے آپ ہے اور آپ کا رب ہے. ٹھیک ہے, ہم ہیں اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں. ہم نے اپنے رب کے حکم سے یہ کام کرنا ہے, ان کے ڈر سے یہ کام کرنا ہے, اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فالوور بن کے ہم نے یہ کام کرنا ہے, ان کی محبت میں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور صلہ کس نے دینا ہے؟ رب پاک نے, ہمارے مالک نے صلہ دینا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے باقی دنیا کے عہدے جو ہیں اس سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, عزت ہر ایک کی برابر ہے, چاہے کوئی سویپر ہے کسی جگہ پہ, چاہے کوئی کام والا ہے, اور چاہے کوئی بہت بڑا آفیسر ہے, چاہے کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کوئی سی ایس پی آفیسر ہے, اور چاہے یا کوئی مطلب کچھ بھی, کسی کا دنیاوی عہدے جو ہیں یہ صرف ہمارا ایک سوشل سسٹم چلانے کے لیے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس میں ہر بندے کی ڈیوٹیز ہیں. کسی نے کوئی کام کرنا ہے تو کسی نے کوئی کام کرنا ہے, کسی نے فرش کلین کرنا ہے تو باقیوں کوئی آ کے فرش کلین سے گزر کے جائیں گے تو اپنا ان کو ذہنی کام سکون ہوگا تو وہ ذہنی طور پہ کام کر سکیں گے. تو میرے خیال میں فرش کلین کرنے والا تو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہمارا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. جو وہ نہ ہو تو جو ہے نا جو ہمیں کھانا بنا کے دیتے ہیں یہ سارے لوگ نہ ہوں, جو ہمارے کام کرتے ہیں, جوتے پالش کرتے ہیں یا جو بھی, تو یہ نہ ہوں تو ہم اس حالت میں کیسے ہوں. ٹھیک ہے, سارے لوگ اگر برابر ہو جائیں تو میرے خیال میں عزت جو ہے نا وہ سب کی سانجھی ہوتی ہے. عزت دیں گے تو عزت ملے گی.
نہیں تو جو ہم کر رہے ہوں گے وہ یہی ہوگا کہ جیسے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ اس کی پرائس جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی دنیا میں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، سوائے اس کے کہ جو رب کی عنایت ہو اور رب سے ایک صحیح طریقے سے مانگا جائے. اور رب سے جو مانگا جاتا ہے وہ رب کے طریقے پہ چل کے ہی مانگا جاتا ہے، رب کے طریقے سے ہی رب کے آگے جھک کے مانگا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو صرف جو ہے میرے خیال میں ہم زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہم پہ فرض کی گئی ہیں زکوٰۃ سمجھ کے، صدقہ سمجھ کے ہی ایک دوسرے کی کو جو ہے نا جو ہے برداشت کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک زکوٰۃ دی جائے اپنے جو ہے نا، اور صدقہ بھی کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کی بات سن لیں گے، اس کو سہولت فراہم کر لیں گے، یہ بھی صدقہ ہی سمجھیں. ٹھیک ہے، اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو صرف اتنا ہی کر لیں کہ اگر کسی کی برائی یا کسی کی مطلب کوئی بات ایسی پتہ چلی ہے جو آکورڈ ہے، جو عجیب ہے، تو اس پہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا سٹوری ہے. ٹھیک ہے، اگر اس میں ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی اور کو نقصان نہیں ہو رہا اس سے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا لوگوں میں ڈسکس کریں، ہم جو ہے نا اس کا مذاق اڑائیں. تو یہ ہمارا نہ تو فرض ہے اور نہ ہمارا کام ہے. تو ہم کم از کم رب کے ڈر سے ہی چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں اس بات کا کچھ بھی نہیں پتہ کہ اس کے آگے یا پیچھے کیا ہوا ہے یا جو بھی ہے. باقی ابھی اوکے جی، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور آپ سب کے لیے بھی دعا ہے. اور ابھی میں کچھ کھانے کا بناتی ہوں اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں. تھینک یو، اللہ حافظ، فی امان اللہ.